گرمی تھوڑی تھوڑی ہو لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے کسی پنکھا چلا دو. بسم اللہ اول و آخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ انسان اپنے بندوں کے لیے حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے. یہ بات ہم سب کے علم میں اس کائنات کی سب سے حسین اور سب سے محترم کتاب قرآن شریف کے ذریعے سے حق تعالی جل شانہ نے ہم تک پہنچائی ہے. اور بے شک اللہ ہی کے کرم اور فضل سے ہمارا یقین اور بھروسہ اس بات پر قائم ہے کہ جو کچھ بھی حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے. آج بھی اور کافی پہلے سے ہی انسانوں کے حق تعالی جل شانہ کے ہم تمام بندوں کے عقل میں، علم میں، عقل ہی کہیں علم تو نہیں، کہ عقل میں یہ بات ہے کہ ہم کماتے ہیں تو کمانے کے لیے کماتے ہیں اور کما ہی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ کھا سکیں. مگر بات اس طریقے کی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے خود اپنے آپ کو رزاق کہا ہے، اور جو ہماری عقل ہے، ظاہر سی بات ہے ہم ہی سے غلطیاں سرزد ہیں، ہم بندے ہی ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں، بندے. اور حق تعالی جل شانہ کے فرمان کے تحت کہ جو اس رب نے جو کچھ بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے. اب جو ہماری اپنی زبان سے جو ہم جملے جو ہم ادا کرتے ہیں، ہم سب ہی کہ ہم کما رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ کھا سکیں. بات حقیقت یہ ہے، مانتے ہیں اس بات کو کہ خدا کی قدرت اسباب سے ظاہر ہوتی ہے، مگر اتنا بھی سوال ہے کہ اسباب کس سے ظاہر ہوتے ہیں؟ یقیناً حق تعالی جل شانہ کے حکم سے، حق تعالی جل شانہ کے حکم سے. اور وہی جب حق تعالی جل شانہ نے ہی جب سب کچھ بنایا ہی ہمارے لیے ہے، اور پھر محبتیں اور رحمتیں بھی سب کچھ یہاں تک ہے کہ صرف یہ کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں یہی انسانوں کے لیے نہیں ہیں.
بات یہاں تک ہے کہ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت کو بھی اپنے بندوں کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہم آپ اور دیکھتے ہیں رحم، یہ سب کچھ اللہ کا ہم سب پر رحم ہی ہے۔ ہم کمائیں، انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، حکم بھی اللہ کا یہی ہے کہ وہ محنت ضرور کرے، اور اس کا صلہ حق تعالی جل شانہ کے قدموں میں رکھے کہ اللہ ہم نے اپنا کام کیا جتنا تو نے حکم فرمایا، بھول چوک ہو گئی اس کے لیے درگزر چاہتے ہیں، معافی تلافی چاہتے ہیں، اب تو ہمیں اپنے رحم کرم اور فضل سے عطا فرما دے۔ لیکن یہ جو رزق کا معاملہ ہے، اتنی بات ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ جب حق تعالی جل شانہ کسی کو کوئی انعام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس نے انعام دیا اور انعام دے دیا اور انعام کے اندر چھپی ہوئی برکتیں بعد میں دے، ایسا نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ جب اپنے بندوں کو کسی قسم کا کوئی تحفہ انعام عطا فرماتا ہے تو پھر مکمل طور پر ہی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس انعام کی قدر کرنا نہ کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ جس طرح اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کو بنایا اور اس کا علم اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اور پھر اس علم کا اختیار بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا، ان کی مرضی، اگر اچھا سوچیں گے تو اپنے رب کو پائیں گے، اور اگر برا خیال کریں گے تو 10 دروازے بھی برائی کے کھول رکھے ہیں، زور زبردستی کی تو بات ہی نہیں اللہ کے قانون میں۔ اور پھر وہی بات کہ ہم اور آپ جو رزق کھاتے ہیں، وہی بات کہ جو اب اللہ انعام دیتا ہے تو مکمل طور پر دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں مال کی، دولت کی، عزت کی یا پھر رزق کی برکت نہیں ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ برکت اللہ نے روک رکھی، نہیں، اگر اللہ ہی نے برکت روک رکھی تو اس کے پیچھے بھی ہماری ہی کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے، ورنہ اللہ کو کیا شوق چڑھا کہ کسی اپنے بندے کو وہ پریشان کرے۔ حق تعالی جل شانہ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور مفہوم کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ ان کا رب ان کو پریشان نہیں کرتا۔ حق تعالی جل شانہ رب پالنے والی ذات، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رزق کے چکر میں رزاق کو ہی بھول گئے، ہم دنیا کے چکر میں اللہ کو بھول گئے۔ بھولنا اللہ کو یہ نہیں کہ کبھی یاد ہی نہیں کیا، اور اس کائنات میں ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا ایمان والا جس نے دن میں اللہ کو یاد نہ کی، یہ تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں اس بات۔ کوئی عبادت میں ہے تو ویسے ہی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی کسی اور عمل میں ہے تو ذکر الہی میں ہے تو اللہ کو یاد، کہیں کوئی کسی جگہ سفر کرتا ہے تو سفر کے دوران جو گھبراہٹ ہے اس میں وہ کہتا ہے اللہ مجھ کو بچا لو۔ غرض ہر کوئی بندہ اپنے اپنے گمان میں، علم میں، یقین میں یا اپنی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں حق تعالی جل شانہ کو یاد کر رہا ہے۔ کوئی اپنے مطلب پہ کرتا ہے تو کوئی خالصتاً حق تعالی جل شانہ کو اس کے لیے یاد کرتا ہے، کوئی اس کی محبت میں اس کو یاد کرتا ہے، کوئی ڈر اور خوف میں اس کو مگر کرتا ضرور ہے۔ یہ ہمارا تمہارا اختیار نہیں کہ حق تعالی جل شانہ کو ہم اور آپ یاد کر سکیں، نہیں۔ ہاں، نیت یہ ہے کہ چلو نیت یہ ہو کہ نیت انسان اپنے دل میں یہ کرتا ہے کہ آج میں یہ اچھا کام کروں، جب اس کا خیال، اس نے یہ اچھی نیت کی تو رب کے دروازے رحمت کے تو بند ہی نہیں ہوتے، تو پھر اس کے اوپر محبت کے انداز بھی حق تعالی جل شانہ کے اور طریقے کے برستے ہیں، برستے ضرور ہیں۔ اور یہی بات کہ جب ایک انسان زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اپنے عرش پر اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے یہ بات جو کہی، وہی بات کہ کوئی ڈر گیا اپنے رب سے، دیکھو ڈرنا اور خوف بھی ہے، مگر محبت اس سے بڑی چیز ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ویسے بخشے جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف میں ہوتے ہیں انہیں اللہ ان کے خوف سے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ان کے اوپر انعام عطا فرماتا ہے۔ سارے ہی معاملے، جس راستے سے بھی انسان اللہ کی جس راستے سے بھی انسان چلنا شروع کرے گا، آخر میں ملنا اس نے اپنے رب سے ہی ہے۔ کوئی ساری زندگی گناہ کرتا ہے، ایک ادا پر اللہ
اس کو نقطے پر اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اور آپ جو اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم اللہ سے اپنی اپنی بساط کے حساب سے محبت کرتے ہیں، میں آپ ہم سب، اور کائنات کا ذرہ ذرہ سب کو لے کے بات کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی اپنی بساط کے حساب سے، مگر حق تعالی جل شانہ تو ہم سب سے اپنی شان کے مطابق محبت فرماتا ہے۔ آپ اور ہم ہیں جو ہم اپنے عیبوں سے نہیں ہٹتے ہیں، آج توبہ کر لی کل پھر خطا ہو گئی پھر ان کے یہ ہمارا حال ہے۔ ایک بندہ اپنے کام سے نہیں ہٹ رہا تو حق تعالی جل شانہ اپنی رحمان، اپنی محبت، اپنی عظیم شان سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ وہ رب ہے اور وہ رحم فرماتا ہے، جس طرح ہم جانتے ہیں اللہ ہی کے فرمان کے تحت کہ اللہ نے اپنا دوسرا نام رحمان رکھا ہے، اور پھر وہی بھی بات اللہ کی کہ عزازیل سے اس نے وعدہ کیا اللہ سے کہ تو ایک مہلت دے، روز محشر تک میں تیری مخلوق کو بھڑکاؤں گا۔ عزازیل نے ایک وعدہ کیا اور آج تک اس وعدے پہ قائم ہے اور روز محشر تک قائم رہے گا۔ یہ بھی سن لو، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے کہ ہم تم سمجھیں کہ بچہ نہیں، وہ بڑے بڑے پھنس گئے، ہم اور آپ کیا۔ اور پھر وہی بات کہ یاد رکھنا اس کائنات میں جو کچھ بھی رب نے بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے۔ کوئی غم کی حالت میں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، کوئی خوش ہے تو خوشی میں اس کے آنسو بہہ جاتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہی بندہ ہوتا ہے۔ کسی کو وسوسے زیادہ آتے ہوں، اس میں لاہور پڑا، وجہ ضرور ہے، اپنے ہم اور آپ اللہ کو یاد کرنے کی بجائے ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ اللہ کو تو بس یاد کیا جاتا ہے اللہ کے خاطر۔ اصلی عبادت یہ ہے جو کہ خالصتاً حق تعالی جل شانہ کے لیے کی جائے۔ اور پھر وہی بات کہ حق تعالی جل شانہ نے جب ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، یہ جو رزق ہے، جتنے بھی اناج ہیں، جتنی بھی قسم کی چیزیں ہیں، پھل ہیں اور دسیوں قسم کی ہزار چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ایک نعمت ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ حق تعالی جل شانہ کا عطا کیا ہوا تبرک ہے ہم بندوں کو۔ اب ہر انسان کے اندر یہ بات ہے، ہر طرف تم دیکھو گے کہ وہ رزق کی برکت چاہتا ہے۔ پہلا سوال تو تم اللہ ہی سے کرو، اگر تمہیں یقین نہ ہے اللہ سے یہی پوچھ لو، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے مگر میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ نے انعام دیا، برکت نہیں دی، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک باپ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے لباس سلواتی ہے تو پہنانا بھی تو وہی سکھاتی ہے، پہننا بھی تو وہی سکھاتے ہیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، سب کچھ وہی، تحفہ بھی وہ دے، اس کا استعمال بھی کرنا وہ سکھا۔ اور یہی ہمارے رب نے بھی کیا ہے، یہ اللہ ہی نے کیا، اور اپنے ہی مزاج پر سب کو یہ محبتیں بانٹ رکھی ہیں تعالی جل شانہ نے۔ اس نے انعام دیا اور پھر حکم دیا کہ یہ سب کچھ میرے عزیز میرے بندوں جو میں نے پیدا کیا ہے یہ تمہارے لیے بنایا ہے، اس کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو اور ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم نے کیا کچھ تمہارے خاطر بنایا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر ادا کرنا ہے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت شکر ادا کرنے، نہیں، یہ کہو کہ ہم ناشکرے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم ناشکرے ہیں۔ ناشکری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے دل میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، نہیں، آپ اور ہم جب اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکریہ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ نہیں، یہ تو حق تعالی جل شانہ کا رحم ہے کہ جو بندے اس سے یہ کہتے ہیں اللہ نہ تو ہم تیرا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ جب انسان اس طریقے سے جملے کہتا ہے عاجزانہ، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ کہاں میں ہوں اور کہاں میرا رب ہے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں کیسے تیرا شکریہ ادا کروں، میرے پاس تو لفظ بھی نہیں، اور کیسے تیرا حق ادا کروں، کوئی کچھ نہیں۔ پھر حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ اے بندے تو نے اپنے رب کا شکر ادا کر دیا، تو نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا، حالانکہ حقیقتاً اللہ کا
اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ لیکن جب انسان اپنے رب کے سامنے عاجز ہوتا ہے، جھکتا ہے کہ میں کیسے اللہ، میں تو خود، پھر اللہ کہتا ہے کہ تو نے عاجزی انکساری کو اختیار کیا، سمجھ لے کہ تو نے اپنے رب کا شکریہ ادا کر دیا۔ کس طریقے سے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ بڑا ہے، لیکن یہ جو ہمارے اندر دل، گردے، آنتڑیاں، پھیپھڑے ہیں نا، یہ سب کچھ ہمارے اللہ کو جانتے ہیں۔ یہ جو سانس ہماری چل رہی، یہ آپ کے ہماری طاقتوں پہ نہیں، یہ اللہ کا نام لے کر چل رہی ہے۔ وہ جو اس نے بات کہی نا اللہ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اللہ ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے، اور اسی کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ قائم ہے، اور جب قائم ہے ہی اسی کی وجہ سے، تب اسی کی تسبیحات پڑھ پڑھ اسی کی یاد میں قائم ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کائنات کی روح بھی وہی ہے اور انسان کی روح بھی وہی ہے، اللہ رب العزت کی یاد۔ مگر حق تعالی جل شانہ نے انسان کو یہ عطا فرمایا رزق۔ اب انسان ڈھونڈ رہے اس میں برکت تو ہے، یہ برکت ہی ہے کہ عرش الہی سے پتہ پوچھتے ہوئے فرشتے تمہارے دروازے تک آ پہنچتے ہیں اور تمہارے نام کا رزق اللہ کے حکم سے تمہارے گھروں میں رکھ دیے جاتے ہیں، یہ برکت ہی ہے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ ہمارے تمہارے اندر وہ قدر رہی نہیں ہے، قدر نہیں رہی۔ انسان دیکھو، کیا کسی کی ماں نے کبھی کسی کو بچا ہوا کھلایا؟ نہیں، پہلے کھلایا بعد میں خود کھایا۔ کیوں؟ ماں ہے اس وجہ سے نہیں، ماں کی محبت ہی کچھ اور ہے۔ اس وجہ سے انسان کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی جانور یا پرندے کو بھی کھلائے، اول تو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اگر اپنے جیسے یہ ایک اپنے اختیار کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کسی کو کچھ دے جانور، وہ بھی بچا نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہی تم اوروں کے لیے بھی پسند کرو۔ تمہیں اپنے لیے اچھائی، تعریف، محبت، اللہ کا رحم پسند ہے تو رب کی ربوبیت کی قسم تم دوسرے کے لیے بھی خدا کا رحم پسند کرو۔ یہ اللہ جل شانہ نے جو صدقے کا فرمایا ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ، دیکھو نہ صدقے سے اللہ کا کوئی فائدہ، نہ خیرات سے، نہ زکوٰۃ فطرے سے، نہ حج عمرے سے، کسی چیز سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر حق تعالی جل شانہ کے قانون ذرا اور طریقے کے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے یہ حکم تو فرمایا کہ صدقہ کرو، جس سے ہم صدقہ کر رہے ہیں کیا اس کو اللہ نہیں عطا کر سکتا؟ اللہ اسے اتنا عطا کر سکتا ہے کہ اس کے آگے تو صدقہ دینے والے بھی فقیر ہوں۔ اس خدا کی قدرت میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ کب بنا دے، یہ تو حق تعالی جل شانہ کو سے پوچھو۔ لیکن پھر یہ صدقے کا حکم کیوں؟ ہمارے اگر 10 روپے جیب سے نکال کے کسی کو ہم دیں تو کیا وہ امیر ہو گیا یا پھر ہم فقیر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ صدقہ دینے سے انسان ہی خود دینے والا ہی امیر ہوتا ہے، اور جسے صدقہ دے رہے ہو اسے بھی اللہ ہی نے تمہارے ہمارے سامنے بھیج رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو عطا کر کر کسی کو کچھ عطا کر کے اور کسی سے کچھ لے کر اس کو آزماتے ہیں۔ بات ثابت کیا ہوئی کہ حق تعالی جل شانہ اپنے بندوں کے جذبات دیکھتا ہے۔ جس طرح میں نے پچھلی محفل میں بھی کہا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں، ہم بھی کہہ جاتے تھے کہ جب صحیح وقت ہوگا اللہ تعالی، بات یہ ہے اللہ کو وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت، یہ زمانہ، یہ ہر چیز، ہر ایک چیز حق تعالی جل شانہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ اللہ نے رزق دے دیا اور اس کی دنیا برکت تمہارے ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے۔ کس طریقے سے ہے برکت؟ اس طریقے سے ہمارے تمہارے ہاتھوں میں ہے کہ اگر ہم اس رزق کی قدر کریں گے تو پھر وہ رزق اتنا ہوگا کہ اس کو ہم بانٹتے بھی پھریں تو وہ ختم نہ ہو۔ وہ قدر کیسی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم
ہم اور تم، ہم سب ہی کو، ہر انسان کو، ہر بندے کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی چیز کا شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے اللہ تیرا شکریہ، اس سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. یہ تو ایک اظہار جملہ ہے، یہ تو ایک محبت کا، ایک اللہ سے اپنی محبت کا، اس کی عطا کی ہوئی چیز کا ایک محبت میں کچھ تعریف کرنا ہے اپنے رب سے. لیکن اصلی شکر ادا کرنا یہ ہے کہ وہ رزق جو تمہیں اللہ نے عطا کیا اس میں سے اپنے اور بھائیوں کو بھی تقسیم کرو. کوئی نہ ہو کچھ دینے کو تو گھر کی چھتوں پر ہی ڈال دو کہ اللہ تیری مخلوق ہے، تو جسے چاہے گا اسے کھلائے گا، میں تو تیری رضا کی خاطر رکھا، تو جان تیرا کام جانے. اور یہی حقیقت بھی ہے. اللہ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ تو وہ ہے، سارے اس کے فقیر بس بادشاہ اللہ ہے. اب یہ رزق جس انسان کے یہ ایک سنت مبارک ہے کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹنا. وہ لوگ جن کی صحتیں نہ بڑھتی ہوں وہ کہتے ہوں کہ ہم کچھ بھی کھائیں پھر بھی ہمیں نہ لگے. بعض سے لوگوں کا ہوتا ہے ایسی تسامت، انہیں چاہیے اگر وہ کسی دوا سے کسی چیز سے ان کو فائدہ نہ ہو تو وہ یہ سنت اختیار کریں. تو وہ یہ سنت اختیار کریں. پھر دیکھیں اس انگلیاں چاٹنے سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی بھی سنت مبارک ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان پر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے رحم کرم اور فضل سے ہمارا ہی فائدہ ہے، دین کا بھی، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور سب سے محترم بات تو یہ ہے دنیا تو فانی ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے ختم ہونا ہے. لیکن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو بھی ہم تھامتے ہیں تو خدا کی نظر میں جتنے پہلے محترم تھے اس سے 10,000 گنا زیادہ ہم اپنے رب کی نظروں میں محترم ہو جائیں گے. اتنے محترم کہ اللہ جب ہمیں پکارے گا تو اپنا محبوب کہہ کر پکارے گا. حالانکہ ہیں تو اللہ کے ہم محبوب بندے ہیں. وجہ جانتے ہو کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہیں. لیکن جب اتنا بڑا اعزاز ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. یہ ضروری ہی نہیں کہ تم ایک ہی دن میں ساری سنتوں پر عمل کر سکیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، لیکن جتنی زندگی کے، ہمارے ابا کہتے تھے زندگی کے سارے کام ویسے بھی تو کر رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ اب اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کام فرماتے تھے. اب ویسے کروں. صرف اپنی سوچ کا اختیار، اپنی سوچ کو بدلنے کی دیر ہے، نیت کرنے کی دیر ہے، اور اللہ نے تو ہاتھ تھام ہی رکھے ہم سب کے. اب یہ جو رزق ہے، جو میں نے بات کری کہ انگلیاں چاٹنا، یہ صرف اس کے لیے ہی نہیں جس کی صحت نہیں بڑھتی ہو. نہیں، بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے پوری پلیٹ وہ کھا پی لیتے ہیں، آخر میں حقیقت میں یہ ہے جو آخر میں چھوڑا اسی میں رب نے برکت چھپا کے رکھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ جو ہے، ہم جو انسان ہیں یہ بڑے لالچی ہیں. ہاں یہ سچ بات ہے، کوئی جھوٹ نہیں. وہ تو اللہ کا یہ رحم ہے کہ اس نے انار کے ایک دانے کو کہا ہے کہ جنت کا دانہ ہے، اور انار تو ہے جنت کا پھل، اس میں ایک دانہ ایسا ہے جو جنتی کا ہے، جس نے کھا لیا سمجھو جنتی ہوگا. اب اس ایک کے چکر میں رب کا رحم دیکھو، پورا کا پورا انار کھلاتا ہے انسان کو. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی نہیں پیدا کیا کہ ہم سمجھتے ہو بس سب کچھ انسان ہی. اللہ کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ ہے کہ کرنے کے لیے؟ ہر چیز آسمان سے اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آتی ہے، اور انسان کی طرف سے اللہ تک صرف اور صرف گناہ ہی جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے. سن لو، اور اللہ کے پاس کیا کچھ ہے ہمیں دینے کے لیے وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے. ساری ہی چیزیں
خزانہ خاص اس کا دیکھو چھان کے تو ہر طرف اپنا تمہارا ہی نام اس کو تمہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ کے اپنے بنائے ہوئے خزانہ خاص میں، اس پوری کائنات میں اللہ کے اپنے کام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا انسان جو کچھ ہم نے بنایا وہ تیرے خاطر بنایا، تیرے استعمال کے لیے، تو اسے استعمال کر، اپنے رب کا شکر ادا کر اور عیش کر. لیکن تیرے سینے میں جو دل ہے یہ تیرے رب نے اپنے لیے بنایا ہے. اس دل سے، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، حقیقتاً اسی دل میں خدا کی تمام مخلوقات کی محبت ہوگی. جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اسی دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی. اور جس دل میں اللہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، ان کے صدقے میں جتنی بھی چیزیں رب نے بنائی ہیں ان سب کی محبت، قدر، ادب اور احترام ہوگا. اب اللہ ہی کا پتہ نہیں ہو ہمیں تو پھر محبت کا کہاں پتہ؟ خام خواہی تو درخت کو بھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے، خام خواہی تو کانٹوں کو بھی پتھر سے کچلنے کا حکم نہیں ہے، بشرط ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. وجہ جانتے ہو؟ ہر چیز جاندار بے جان اللہ کی یاد میں مشغول ہے. کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی سبحان بیان کر رہا ہے، کوئی ہم تو کوئی کچھ، تو کوئی کچھ کر ضرور رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہاں تو ہم سمجھے کہ عبادت ہم ہی ہیں. نہیں بھائی، آپ کی ہماری غذا پوری کائنات ہے. یہ سن لو، انسان سب کچھ کھا سکتا ہے، حرام بھی کھا جاتا ہے، حلال بھی کھا جاتا ہے، سونا چاندی ہیدر جواہرات سب کھا جاتا ہے انسان. وہ جانور بھی کھا رہا ہے انسان جو کوئی نہیں کھا سکتا، وہ بھی کھا رہا ہے انسان جس کا حکم اللہ نے فرمایا ہے، مسلمان سب کچھ. لیکن یہ جو اور چیزیں ہیں، کیا ایک جانور اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے، بس ہمیں اس کی زبان نہیں سمجھ آتی، وہ اور بات ہے. پرندے کے اللہ سے ہم کی جو صبح صبح کہتے ہیں، ہم چھوٹے تھے ہمیں سنائی لوگ کہتے تھے یہ پرندے جو صبح بولتے ہیں یہ تسبیح اللہ کی بیان، حقیقت ہے، حقیقت ہے. یہ صبح صبح خدا کی اس انداز میں تعریف کرتے ہیں کہ برابر میں ان کے جا کے کوئی انسان بیٹھ جائے تو اس کا مزاج خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے ہر ذرہ حرکت کی نقطہ. اور جو نہیں کرتا وہ مر چکا ہوتا ہے، وہ مرتا ہے جب بھی اس کی تسبیح بند ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جتنی تسبیح، جتنی تعریف، جتنی سبحان خدا نے کسی پتھر کے نصیب میں تحریر کی کہ تو اتنی ہماری تسبیح بیان کرے گا، بس وہ اتنی کرتا، اس کے بعد کہانی ختم. اور یہی ہے بات انسان کی بھی، کہ جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ایمان وہ نہیں، وہ یوں ہی ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد ہی نہ کریں، اس کی بات ہی نہ کریں، اس کے ذکر اذکار، اس کی تعریف ہی نہ کریں، جب وہ کام نہ کریں جو اللہ نے کرنے کو حکم فرمایا ہے، تو پھر ہم زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے ہیں، زندہ ہو کے بھی مرے ہوئے ہیں. اور اگر ہم خدا کی یاد میں زندگی گزاریں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزاریں، تو حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے دوست ہیں. اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ میرے دوست مرا نہیں کرتے. جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں ان کی زندگی اور موت فرق نہیں رہتا. وہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد ہی ہے، حیات آخرت جس سے ہم کہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، جن لوگوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ کے وہ ولی تھے، وہ بزرگ تھے، مرگا ختم ہوگا، ختم کچھ نہیں ہوئے، ختم کچھ نہیں ہوئے. ختم تو انہوں نے اپنے آپ کو زندگی میں کیا تھا کہ اے اللہ دنیا سے منہ پھیرتا ہوں، پھیرتا ہوں، رخ تیری جانب کرتا ہوں. یہ انہوں نے دنیا ختم کی اپنے قلوب کے اندر اپنے. لیکن جب قید میں زندگی گزارتا ہے کوئی انسان اللہ کی قید میں، تو پھر مرنے کے بعد اختیار کچھ اور ہوتے ہیں. اور جو لوگ ایسا سوچتے ہوں کہ اللہ کے ولی مر گئے یوں ہوگا، وہ غلط سوچتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اس خطا کی، اس بے ادبی کی توبہ کرے. کرنے کرانے والا ذات تو بس اللہ کی ہے. میری تمہاری مدد جو کرے گا وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں کرے گا، وہ اللہ کرے گا. ہاں، اللہ نے فرمایا ہے اے انسانوں، اگر تم نے اپنے ہی جیسے دکھنے والے کسی انسان پر بھروسہ کیا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا. بھروسہ کیسا بھروسہ کہ یہ مجھے بچا لے گا اللہ سے.
مطلب جو آج دنیا کہتی ہے میرے پیر مجھے اللہ سے ایسا کچھ نہیں، پیر خود بچ جائیں بہت بڑی بات یہ ہے۔ بچانے والی ذات تو صرف رب کی ہے، دین میں، قبر میں، آخرت میں، دنیا میں، ہر طرف کس کی ہے؟ صرف حق تعالی جل شانہ کی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جو ہے یہ جو روز محشر جو اللہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں شفاعت مبارک نصیب ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، یہ بھی سن لو، وہ بھی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے، جسے اللہ چاہے گا اسے نوازے گا اعزازات سے، چاہے دنیا میں کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دنیا ختم اس وقت تک تو بس سب کہانی ختم، وہ آخرت کی بات ہے۔ مگر بچائے گا کون؟ حق تعالی جل شانہ، رب۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب بچے گا انسان تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بچے گا۔ جس طرح آج ہم انہی کے صدقے میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور نہ جانے ہمارے کتنے انعامات اللہ جل شانہ کے حکم سے ہم سب پر برس رہے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ اب جیسے خود سوچو، خدا نے تبرک اتار رکھا ہے عرش الہی سے، اپنے عرش سے یہ رزق تم اور ہم، برکت ہمارے اپنے اندر ہے، موجود ہے، یہ نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی چیز آ رہی ہو، اندر موجود ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر نہیں کھاؤ گے تو پھر اور غیر چیزیں کھائیں گی، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے، جب تم نے ہاتھ ہی اپنے رب کا کام لیا تو پھر برکت تو بڑی چھوٹی چیز ہوئی رب کے سامنے۔ برکت بڑی محترم ہے، مگر سب چیزوں سے زیادہ محترم اور عظیم تو صرف رب ہے۔ جب اللہ ہی کو دور کریں گے تو برکت پا کر کیا کمال؟ اللہ ہی کا نہیں پتا ہوگا تو نمازیں پڑھ کے کیا کون سے اولیاء؟ کچھ نہیں۔ میرے عزیزوں، تمہارے پاس علم بھی ہے، عقل بھی ہے، سب کچھ ہے، بس شرط ہے تم سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے ایک درخواست کرو تنہائی میں، رات میں، کہ اللہ تو ہمیں حقیقتوں تک پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا ہے اے انسان تو حقیقت تک تو چلا، معرفت تک تجھے ہم پہنچا دیں گے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے مگر صرف رب ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہ دین میں تمہیں کوئی بچائے گا، نہ دنیا میں، نہ ہی قبر اور آخرت میں، کوئی نہیں بچائے گا، تو صرف حق تعالی جل شانہ، جس نے اتنا حسین رزق بنایا، جس نے اتنی چیزیں بنائی کہ انسان آج کس قسم کے رزق ہیں اس کائنات میں، کیسی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، انسان کھاتا ہے تو بے ساختگی سے اس کے منہ سے ذائقے کی تعریف، ذائقے کی تعریف تو کی مگر ذائقہ جس نے عطا کیا اس کی تعریف نہیں کی۔ اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ جب تک اللہ ہی دل میں نہ ہو تو پھر دل نہیں ہوتا، بنجر ہوتا ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ مر گئے، یہی اصل موت تو یہ رہی سامنے ہی، تم بات کی بات کر رہے ہو، ہم ابھی کی دیکھ رہے ہیں، اور حقیقت ہے مرا ہوا ہے وہ انسان جو اللہ کی محبت میں نہیں ہے۔ اللہ کی محبت سے مراد جو اللہ رب العزت کی کوئی کچھ کرتا ہی نہیں، وہ مرا ہوا ہے، چاہے چل رہا پھر رہا ہو، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اور زندہ ہے وہ لوگ جن کے دل میں خود اللہ موجود ہو، جس جگہ پر اللہ موجود ہو اس جگہ کو موت نہیں آتی۔ سن لو، وہ جب آئے گی تب آئے گی، وہ تو آخرت کے بعد کی بات ہے۔ صرف زندہ رہے گی، ہر چیز ختم ہوگی، مگر صرف رہے گا تو صرف اور صرف اللہ۔ باقی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، موت کو بھی موت آئے گی، جنت دوزخ سب چیزوں کو موت آ جائے گی، اور کب آئے گی تو اللہ ہی کو پتا ہے۔ مگر وہی بات کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے رب کی بنائی ہوئی ہر چیز کی قدر کرے، سوار نہیں سکتا تو کم از کم بگاڑے بھی نہ، سوار نہیں سکتا تو اس کو بگاڑے بھی نہ، رزق کھائے تو شکر ادا کرے، سر جھکا کر کے اللہ تیرا شکریہ، نہ تو ہم اس قدر محنت کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن تو ہی ہے مہربان جو ہمیں ایک سے ایک چیز کھلاتا ہے۔ اس طریقے سے جب تم رب سے کہو گے تو میں تم سے کہتا ہوں کہ حق تعالی جل شانہ تمہیں مسکرا کے دیکھے گا،
اور اللہ مسکرا کر دیکھتا ہے اپنے بندوں کو. یہ نہیں کہ ہر وقت گھور رہا ہو اپنے دشمن تھوڑی ہے ہمارا وہ تو اس جیسا دوست کوئی نہیں. اللہ کے جیسا کوئی دوست نہیں, اللہ جیسا کوئی نہیں, اور نہ ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی ہے. نہ تھا, نہ ہے, نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے. اللہ نے بنائی ہے کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. اور یہ جو میں تمہیں رزق کی میں بات کر رہا تھا, ایک چاول کے دانے کا واقعہ دیکھو اللہ نے دل میں ڈال دیا, سناتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہو. ایک صحابی نے ایک خواب دیکھا اور خدمت مبارک میں حاضر ہو کر فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنا پیر نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کی گردن مبارکہ پہ رکھ دیا, نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ ضرور تو نے کسی چاول کے دانے پر پیر رکھا ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. آپ نے یہ بات فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا مفہوم کہ اگر چاول کا دانہ کوئی مخلوق ہوتا تو وہ انسان ہوتا, اور اگر وہ انسان ہوتا تو وہ میں ہوتا. ایک چاول کے دانے کو اتنی عزت عطا کی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو یہ پھر تمہیں اور ہمیں کتنا وہ چاہیے. وقت کی صرف قدر ہی نہیں کی جاتی, وقت کی عزت بھی کی جاتی ہے. رزق کی قدر ہی نہیں کی جاتی, رزق کا احترام اور ادب بھی کیا جاتا ہے. تم روٹی اٹھا کر پھینک دو کہ روٹی کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہاں تمہاری آخرت ضرور بگڑ سکتی ہے. لوگ اگر جیسے میں نے بہت جگہ دیکھا ہے, یہ بے نادان بچے یہ کرتے ہیں, ان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے وہ چیز اٹھا کے رکھتے ہیں اور ہاتھ چومتے. ہاتھ نہیں گرا, رزق گرا ہے, اس کو چومو. اور یاد رکھو جب رزق کھانے بیٹھو اور جب نوالا لو, کوئی دانہ گر جائے تو نوالا روک کر پہلے اس دانے کو اٹھاؤ, اس لیے اسی میں چھپائی ہوئی تھی رب نے برکت. جب ہی کسی نے تمہارے ہاتھوں سے عزازیل نے گرا دیا اس کے چیلوں میں. جب دوا کھانے لگو اور دوا گر جائے تو مت اٹھاؤ, اس کو پھینک دو, اس لیے کہ دوا وہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے تمہیں کہ تمہیں شفا ہم دیں گے, اس کو چھوڑ دو. یہ ہے حقیقت کی بات. مگر حق تعالیٰ جل شانہ تو بڑا پیارا ہے, وہ تو اپنے بندوں کی نادانیاں, غلطیاں, خطائیں, گناہ ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے کبھی کی نہ ہو کسی نے. ساری زندگی ہم اور آپ بندے ایک ہی چیز پہ روتے آئے, اللہ یہ گناہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اتنا ان گناہوں پہ ایسا روئے, ایسی حال اپنا بنا رکھ لیا ان چیزوں پہ جنہیں اللہ ہمارے خیال سے پہلے ہی درگزر فرما دے. مگر ادب اور بے ادبی پہ کبھی زندگی آنکھوں سے آنسو نہ گرے کسی کے. ہر چیز کا ادب ہے, اللہ کا بھی ادب ہے, جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بے انتہا ادب ہے. ان کے صدقے میں بنی ہوئی ہر چیز کا ادب اور احترام ہے. یہ سوچو کہ اللہ نے بنائی ہے اور کن کے صدقے میں بنائی ہے, خود ہی تمہارے دل میں, ہر تمہاری روح میں اس چیز کا احترام ضرور پیدا ہوگا. بھائی گناہ ہو جانا کوئی بہت بڑی وہ بات نہیں ہے, بندے ہو بندے ہی رہو گے, گناہ ہوں گے, چھوڑ سکتے ہو چھوڑ کے دکھاؤ. ہے تم میں سے ایسا کہ آج میں نے کوئی گناہ, جس نے یہ کہا سب سے بڑا وہی ہے, اور کبھی بھی نہیں. ہاں روح جسم سے علیحدہ ہو جائے پھر جسم کو کہہ سکتے ہو اب یہ گناہ نہیں کرے, کیونکہ اب اس کے پاس کوئی طاقت رہی نہیں. مچھر نہیں ہٹا سکتا مردے اپنے اوپر سے, تو پھر تو ہاتھ ہلانا تو بہت ہی بڑی بات. مگر جب گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی نہ چھوڑو. جس طرح, اور بات یہی حقیقت ہے بھائی. بہت سے لوگ کہتے ہوں گے سن کے کہ یہ تو لوگوں کو بگاڑ کچھ نہیں رہا. سچ یہ بات ہے, غلطیوں سے پاک تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. بندے سے غلطی نہیں ہوگی تو کس سے؟ فرشتے تو غلطی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. جو سجدے میں تھا نا فرشتہ, حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز میں آج تک سجدے میں ہی ہے. جو رکوع میں تھے وہ رکوع میں ہی ہیں, جو اس کی سبحان بیان کر رہے تھے, جو اللہ کے سامنے اللہ کی واہ واہ کر رہے تھے وہ وہی کر رہے ہیں آج تک.
اور روز محشر تک کرتے ہی رہیں گے. انسان ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کے بعد. اختیار میں اچھائی اللہ کی جانب سے برستی ہے ہم سب پر، برائی ہمارے اختیار میں ہے. اللہ نہیں کراتا ہم سے کوئی برائی. یہ دنیا جو ہمارے اور آپ کے علم میں ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں اللہ تم مجھ سے گناہ ہوا تو نہ کرا دی، دعا 10 منٹ کی نہیں، مانگا شدتوں سے کچھ نہیں، کیا دھرایا کچھ نہیں، اٹھا کر الزام لگا دیا اس حسین ذات پر، اس ذات پر جو ہم سے حیا کرتا ہو. اللہ کو ہم سے حیا آتی ہے. اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں. کیسی حیا پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے دعا کرنے والوں کے لیے، اللہ فرماتا ہے اے میرے ملائکہ ان سے میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب ان میں سے کوئی میری بارگاہ میں آتا ہے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ان کے ہاتھوں کو یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے، اس سے پہلے ہی میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہوں. پھر ایک بات اللہ نے فرمائی کہ یہ جو میرے سے اپنی دعائیں درخواست لے کر آتے ہیں یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں ان کے ہاتھوں کو خالی بھیجوں دوں اپنی بارگاہ سے. اب اللہ کی شان کے خلاف جو چیز ہوگی وہ اللہ کیوں کرے گا؟ خود اللہ کی شان کس نے دیکھی سوائے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ وہ بھی اتنی جتنی اللہ نے دکھائی. جس طرح اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اپنے رب کو اسی انداز سے دیکھا ہے جس طرح خود آپ کا رب چاہتا تھا، اور اتنا ہی آپ نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے جتنا آپ کے رب نے چاہا، نہ زیادہ نہ کم، نہ اپنے نظریں اپنی چھپائی نہ ہمیں وہ کیا، اتنا ہی جتنا آپ کے رب نے. یہ اللہ نے ہوا. اللہ تو پھر اللہ ہے، اور اللہ کو دیکھ رہے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بے انتہا محترم بات ہے یہ. تو اللہ ہی کو اندازہ اس بات کے جذبات کا بھی اندازہ صرف رب کو ہے. مگر آج آپ اور ہمارے اندر یہ موجود ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تم آئے دن گناہ کار مر جاؤ گنہگار ہی مرنا ہی بہتر ہے، مگر اپنے رب پر الزام مت لگانا کسی پر. میں تو کہتا ہوں اللہ سے کہ اللہ گنہگار ہوں، اس چیز کا غم نہیں ہے. یہ تو مجھے ویسے بھی، میں کوئی عام آدمی ہوتا جیسے نسبتی تعلق نہ ہوتا اور یہ اللہ کی اولاد نہ ہوتا تو یہ بھی کہہ دیتا کہ اگر فلاں نے میرے دادا پر دادا نے کوئی اچھا کام کیا ہوا جانتا ہوں تو وجہ وہ ہوں گے، بخشا بھی میں جاؤں گا، تو اتنا رحمان اور کر سکتا ہے رب معاف، سب کچھ معاف کر سکتا ہے، وہ رب ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں اپنے حق میں بھی، تم سب کے بھی حق میں، کہ اللہ غلطیاں خطائیں ہو جائے تو توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمانا اور ہم سب کو بے ادبی سے ضرور بچانا. یہ جو زندگی ہے دیکھو تمہارے اندر جو نفس اللہ نے رکھا ہے یہ تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں. نہ تمہیں نہ ہمیں نہ کسی اور کو مارنا پڑے گا. دل کو بھی، گمان کو بھی، دماغ کو بھی، ہر ایک چیز کو جب مار پڑو گے پھر بات آئے گی فنا فی اللہ ہوئے، وہ بھی اگر اللہ نے چاہا تو ہے، ایسے کیسے نہیں، بیٹھے بٹھایا نہیں کچھ ہونے کا. مگر کم از کم یہ زبان جو ہے اسے اللہ کی یاد محبت میں استعمال کرے انسان. ایسی بات اس زبان سے کہے ہی نہ جو اللہ کے خلاف ہو، نعوذ باللہ معاذ اللہ. حالانکہ اللہ سے جو دشمنی کرے، میں اپنے رب کے ابو میرا رب جانتا ہے، میں مثال کہہ رہا ہوں، اگر میں اللہ سے دشمنی کرنے نکل جاؤں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، تو کیا ہو جائے گا؟ میرے رب کا کچھ نہیں بگڑنے کا، رب ہے. اور اگر میں اس کی بارگاہ میں ایک قدم چل کے جاؤں تو وہ کہتا ہے تو ایک قدم آیا میں 10 آؤں گا. میرے لیے بھی وہ یہی کہہ رہا ہے، تم سب کے لیے بھی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو تم اپنے رب کی جانب ایک قدم آؤ، ہم تمہارے رب تمہاری طرف 10 قدم آئیں گے. اور تم اگر اپنے رب کی جانب 10 قدم آؤ گے تو ہم تمہاری جانب 100 قدم آئیں گے. اور اگر تم دوڑ کر اپنے رب کی جانب آؤ گے تو ہم تمہارے رب اپنے دونوں قدموں کے درمیان تم کو بٹھائیں گے. یہ کس نے کہی ہے بات؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ میرے تمہارے ہم سب مسلمان اپنے تمام بندوں کے لیے. وہ رب جو خود پکار کر خود انتظار کرے اپنے بندوں کو آنے کے لیے، کیا وہ تمہاری ہماری دعاؤں کو رد کر دے گا؟ کیا وہ تو ہمیں آنی چاہیے شرم بغیرتی انسان میں ہو، مگر اتنی بھی نہ ہو کہ رب پر الزام لگا دے، نعوذ باللہ معاذ اللہ.
اپنے باپ پر ہے کوئی اتنا بڑا ہے مرد کا بچہ جو کہتا ہو تم نے کیا تھا ابا اس وجہ سے پھنس گیا میں. جس نے ایسا کہا نہ اس کے دل میں باپ کی قدر، نہ ماں کی، نہ بہن کی، نہ بھائی کی، کسی کی بھی نہیں. اور ماں باپ تو بہن بھائی تو دنیاوی رشتے آخرت میں بھی ہوں گے، بے شک ہوں گے، مگر سب سے بڑا تعلق تو بندے کا اور رب کا ہے. اٹھا کر اللہ ہی پر نعوذ باللہ معاذ اللہ الزام لگا دو گے، کس منہ سے کہو گے کہ میں تو تیرا بندہ تھا؟ بھئی ایک عاشق اپنے محبوب کی برائی سنتا ہی نہیں ہے، جیسا بھی ہے وہی محبوب ہے، تو جان تو نکل ادھر ادھر. ایسا ہی ہوتا ہے نا عاشق دنیا کا. بھئی میں نے ایک نادان بچے کو دیکھا، عاشق معشوق کی تو بات اور ہے، میں ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، اس کی سائیکل تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اس کی سائیکل میں جو سجاوٹ، پھر بھی صاف کیا. میں نے کہا، میں نے خود کہا اس کو اسے چھوڑ دے دوسری خرید، جیسی بھی ہے میری ہے. اتنے 7 سال کے بچے نے یہ جواب دیا. میں نے کہا کیا ہی محبت ہے تیری اس چیز سے کہ تیری نظر میں اس جیسی دوسری چیز کوئی نہیں. اور یہ ہماری تمہاری نظر کی بات نہیں، یہ کسی اولیاء اللہ ولی بزرگ کی بات نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اس پاک ذات کا، اس محترم، اس عظیم، کیا اس کا رتبہ، کیا اس کا مقام، کیا اس کی جان، کیا اس کی ربوبیت، اس ذات کو الزام ایک ایک کے معمولی ہم جیسے تم انسان لگائیں کہ نعوذ باللہ تو نہیں. یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہوئی. حالانکہ حق تعالی جل شانہ کراتا ہے ہم سب سے، تم سے اچھے کام. عرش الہی پر کیا اس نے اعزاز دیا ہمیں؟ تم میں سے کسی نے اچھا کام کیا؟ یوں مت سوچنا تم نے کیا، ہاں یہ نہیں سوچنا ہم نے، ورنہ تم نے کیا فائدہ وہ اچھے کام کرنے کا. پھر اللہ سے کہو تو نے کرایا مالک. یہ حقیقت ہے. جب اچھا کام کوئی کرتا ہے، راز کیا ہے؟ کرائے گا اللہ ہی اس سے اچھا کام. لیکن جب وہ مر کر اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ سارے ملائکہ کو ملا کر، یہ ہے جس نے میرے خاطر یہ کیا. وہ جس سے کچھ جانب رب اشارہ فرماتا ہے، وہ دل میں کہتا ہے اللہ کرایا آپ نے ہے، تعریف میری کرا رہے. پھر کہتا ہے رب کہ دیکھا تو نے اپنے رب کو کس قدر ہم تجھ سے محبت فرماتے ہیں. یقین جان لو اس دین دنیا قبر اور آخرت ہر طرف خدا تمہیں اور ہمیں عزتوں سے نوازنا چاہتا ہے، اپنے رحم کرم اور فضل محبتوں سے. یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تمہارے ہم امتیوں کے عیب چھپاتا ہے. یہ اس کی عطا کی ہوئی ہم سب کو عزت ہے. وہ رب جو بنا مانگے سب کچھ دے رہا ہے، وہ رب جس نے ہمارے خیال پہ ہی پتہ نہیں نہ جانے کیا کچھ تعمیر کرا دیا. قسم رب کی ربوبیت کی. آج اس محفل میں بھی ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بوڑھے سبھی ہوں گے. وہ کہتے ہوں گے کہ میرے کو مال و دولت ہوتی، یہ ہوتا، یہ اچھے کام. جب یہ ان کی جملے ان کی زبان سے یہ نکل گئے تو قسم رب کی ہو گیا. یہاں نہیں تو عرش الہی پر ضرور تحریر ہے، باتیں لکھ دی گئی، وہ سب چیزیں تم کیا جانتے ہو. کیونکہ اللہ رب، جب ایک ماں باپ اپنی بے اولاد کی زبان سے نکلی ہوئی فرمائش کو رد نہیں کرتے، ڈالتے نہیں، تو رحمان تو تمہارا بادشاہ ہے، وہ کیسے تمہارے حسین خیالوں کو رد کر دے گا؟ وہ کیسے تو کیسے ایسی بات کر سکتا ہے اللہ پاک کہ جس سے تمہارا ہمارا نقصان ہو؟ کبھی نہیں. اس نے دین بنایا، قرآن حدیث بنائی، مطلب جو کچھ بھی بنایا اس میں کوئی چیز اعتراض کرنے کی ہے نہیں. ڈھونڈ لو، کر نہیں سکتا انسان اعتراض اس میں. اور کیا کس کے خاطر؟ دین اسلام بنا کے انسانی فطرت کے حساب سے ڈھا دیا. دنیا کے موسموں کو تم دیکھتے ہو، حقیقتاً تمہارے اندر بھی بڑے موسم چھپے ہیں، تمہیں پتہ نہیں. تم کسی بزرگ، کسی اولیاء ولی سے بیعت ہو جاؤ، کسی جو نفس کی نفی کرائیں، جو تمہیں یہ ساری معاملات کرائیں، تم خود بولو گے اللہ دنیا ایک طرف ہوں، میں ایک طرف ہوں. ایسی ایسی چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، تمہیں معلوم نہیں، انسان کو پتہ نہیں. مگر وہی بات، یہ جو دل ہے، یہ دل، اس میں یہ تمہارا ہمارا دل نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو انسان کی اوقات دیکھ کے نہیں دیتا، وہ تو دیکھ کے دیتا ہے کون ہے جو اس سے مانگ رہا ہے، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، کچھ اس سے طلب کرتا ہے، اس کے خاطر جو بھی کچھ زندگی کے ضروریات ہوں، کچھ بھی ہو، پھر اسے رب دیتا ہے اپنی شان کے مطابق. یہ جو آج ہم اور تم درود پڑھتے ہیں، یہ کیا آپ نے تو ہم نے تم نے مانگا تھا اپنے رب سے؟
کوئی نہیں. یہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیان شان ہمیں سکھایا یہ عمل اپنے رحم کرم اور فضل سے. جو انسان درود پڑھتا ہے اس کے عیب روز محشر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کرے گا. یہ بھی بتا دوں یہ برکت ہے، انعام ہے درود والوں کا. اور کتنا انعام ہے درود کا. ایک تو اللہ نے کس قدر اس بات میں، اور یہ کیا ہی حسین جملہ اللہ نے بیان کیا ہے جو درود شریف کے معنی، کتنی حسین دعا ہے. ایک دعا وہ ہے جو ہم اپنے حق میں کرتے ہو، ایک دعا وہ ہے جو ہم خدمت مبارکہ میں توبتاً محبتاً پیش کرتے ہو. حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے. جن کا اللہ ہو انہیں کسی کی ضرورت، مگر ہمیں تو اپنے رب کی ضرورت ہے. مگر ہمیں تو ہماری تو نگاہیں کھلی ہوں یا بند ہوں، ہمیں تو اللہ ہی اللہ چاہیے. ہر طرف مر گئے ہوں جی رہے ہوں جیسے بھی ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس کے رحمت کے دامن میں ہو، بس ہو. آمین. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کو درود کی ضرورت نہیں. وہ تو اللہ ہی کافی ہے ان پر درود بھیجنے کے لیے. وہ تو اللہ ہی 72,000 قسم کے درود بنائے ہیں. میرا ایک دن دل نے کہا کہ 72,000 رب کی تو بنائی ہوئی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو تعداد میں گن سکے. پھر یہ درود 72,000 یقیناً اس کے پیچھے بھی کروڑوں اور ہوں گے جو رب نے بیان ہی نہ کیے ہوں. بہت کچھ ہے چھپائے رکھا اللہ نے، بہت کچھ. تم اور ہم ایک عام آدمی ہیں، انسان ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں. ہم اپنے جیسے دکھنے والے ایک انسان کی زبان نہیں سمجھ سکتے، وہ دوسری کو جب تو پھر اللہ کی حکمت اور راز کہاں؟ وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے. اللہ ہر رمضان کے ہر ایک روزے میں 70,000 قسم کے راز ہیں. کتنی ہوئی اللہ کی معرفت کو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت کا حق تو خود مجھ سے ادا نہیں ہوا، تو میں اور تم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. بس درود جو مل گیا رب کے حکم سے، نماز جو مل گئی، عبادتیں جو مل گئی، یہ سب پہ اللہ کا کچھ نہیں بن رہا. بہت بڑا فائدہ ہو رہا اور رب کا کچھ نہیں ایسا. لیکن ہاں یہ فائدہ ہے تم اپنے رب کو بوسہ کرتے ہو قدموں پر اس کے سجدے میں. کیسا ہی ذات ہے، کتنی حسین اس کی ذات ہے رب کی کہ اپنے بندوں کے ماتھے پہ آئے ہوئے پسینوں کو اپنے قدموں پہ محسوس کرتا ہے. دل دھڑک رہا ہے بندے کا اور سجدہ کیا ہے رب کو، تو رب کہتا ہے، حالانکہ اللہ کا دل نہیں ہے، اس کے قدم نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے اس نے محبت میں کہہ دی یہ بات کہ اے انسان، جب تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے تیرا رب تیرے دل کی کیفیات کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. ایسی ذات، اتنی حسین ذات جو دل سے دل کو ملائے، ایسی ذات جو خیال کے خیال کو بھی قبول اور مقبول فرمائے. ایسا رب جس رات کو ہم تم سو رہے ہو، کروٹیں لے رہے ہو اور ہمیں دیکھ رہا ہو مسکرا کر ہر لمحے، ہر وقت، ہر سیکنڈ، وہ کیسی ذات ہوگی حسین ہے؟ وہ کیسی نیاب، اس کی کیا ہی بات ہوگی حسینی. تو جب مر کر جا کے تم خدا کا دیدار کرو گے پھر کہو گے کہ یہ تو نہ کسی عالم سے سن سکے تھے، نہ کسی بزرگ ولی اولیاء سے، جیسا آج اللہ نے اپنا روپ ہم کو عطا فرمایا ہے، دکھایا ہے. یہ دیکھ لینا کائنات، یہ جو جنت ہے، دوزخ ہے، عرش فرش ہے، ہر چیز اللہ کو کے طلب میں ہے. ہر چیز. یا خود قرآن، کیا قرآن کو اللہ سے یہ نہیں چاہتا ہوگا میرا رب مجھ سے راضی ہو؟ چاہے اللہ مجھ سے راضی ہو یا ہو، پھر بھی میں کہوں گا کہ اللہ میں تو تیری رضا کا طالب ہوں، تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا کبھی بھی. یہی حقیقت ہے. اللہ تم سے کہے کہ میرے بندے، میں تو درود پڑھنے والوں سے اللہ کہتا ہے ہم تم سے راضی ہیں، یہ سن لو. لیکن پھر بھی اس کے پیچھے لگے رہو اپنے رب کے. کیوں پیچھے لگے رہو؟ اس نے کبھی نہیں چھوڑا ہمیں. اس رب نے کبھی ہمیں دنیا کے اپنے عیبوں میں، اپنے ہماری گناہوں خطاؤں کی ویرانی میں نہیں چھوڑا. ہمیشہ اپنی رحمت سے، اپنی محبت میں توبہ کا دیا جلا کر ہمیں روشن کیا ہے. حق تعالی جل شانہ نے کبھی نہیں چھوڑا. میں کیوں چھوڑ دوں اس کو؟ بھئی کہیں بھی رہو، رب کی بارگاہ میں رہو. یہ پوری کائنات اللہ ہی کی بارگاہ ہے.
یہ تم سوچو مرنے کے بعد نہیں، ابھی بھی اسی کے رحمان کی مٹھی میں ہے، مریں گے تب بھی رحمان کی مٹھی میں، مر کے اٹھائے جائیں گے تب بھی رحمان کی مٹھی میں ہوں گے، اللہ ہی کے پاس۔ اور درود کی جو بات ہے، درود کی برکتیں، اتنا بڑا انعام ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو مرنے کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہیں مبارکہ میں لیتے ہیں۔ اتنی بڑی اتنی محترم بات ہے، تو میں نے تو جب یہ حدیث میرے علم میں ہے، میں تو ڈر گیا اپنے نفس کے آگے، میرے کیا وہ ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہ میں اپنے اعمالوں کو دیکھ کے کوئی بات کر رہا ہوں، تو نہیں، اعمال ومال سب دھل جاتے رب کی، جب رب کے تجلیات پڑتی ہیں سب دھل مٹ جاتا، سب گناہ معاف۔ ہاں ہے وہ قادر، مگر اللہ کی محبت بھی تو ہم سے کوئی چیز ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت مبارکہ ہم سے کوئی بات ہے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی محبت حق ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی حق ہے۔ میں تو یہ سنی ہوئی حدیث میں ابھی بھی بولتا ہوں تو میرے من میں ہمت نہیں ہے، کیا عالم ہوگا، وہ کیا ہستیاں ہیں جنہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے مبارکہ سے لگائے ہیں۔ اس کو وہ کسی کو گلے سینے مبارکہ سے لگائیں اور جہنم اور خدا اٹھا کے جہنم میں پھینکے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے، انہوں نے وہ 2-3 صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک صحابی نے کہا کہ بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فلاں شخص کا ہاتھ تھام کے لے جائیں گے رب کے سامنے، وہ کافر، وہ بندہ غیر مسلم۔ ایک صحابی نے سنا، اٹھ کے دوڑے۔ دوسرے صحابی نے پوچھا کہاں جا رہے اتنی تیزی میں آپ جلدی؟ کہتے ہیں بھائی وہ جو کافر ہے اس کا ہاتھ تھامنے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو غیر مسلم ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غیر مسلم ہو یا مسلم ہو یہ تو میں نہیں جانتا، جب روز محشر اس کا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا تو وہ کافر وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ اسے کیسے ڈال دے گا جہنم میں؟ اس لیے اس کا ہاتھ تھامنے جا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی میرا رب بخش دے۔ کن کے خاطر؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر۔ تمہارے باپ تمہاری تعریف کرے تو ماں خوش ہوگی، تمہاری ماں تمہاری تعریف کرے تو باپ رات کو تکیے پر سر رکھ کے فخر کرے گا کہ یہ میری اولاد نے یہ کام کیا۔ یہ ہے ماں باپ کر رہے۔ جب رب اپنے بندوں کو بخشتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی ہے، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ رب خوش ہوتا ہے، پھر ہی اپنے حسن کی تجلیات کو وہ دنیا کے آگے حجابات سے نکال کر حاضر ہوتا ہے رب۔ یہ حقیقت ہے۔ نہ ہم یہ نہیں کہتے کبھی کسی کو کہ عبادت میں مت پڑھو، مگر ہم یہ کہتے ہیں یہ عبادت تمہاری نہیں ہے کہ تم نے کی جنت میں جانے کی، نہیں، نہ جنت کا ابھی کچھ ہوش ہے نہ کہیں جہنم کا ہوش، اور رب کی محبت میں تو جہنم کا دروازہ بھی دکھے تو وہاں بھی بیٹھ جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی کوئی آگ خدا کی محبت کے سامنے۔ ہاں اللہ کی ربوبیت، اس کی شان کی قسم، یہ کسی ہے جنت جہاں دوزخ کے چٹکیوں میں آ جائے انسان کے۔ اور رب کون ہے؟ رب کی چٹکیوں میں اس کی رحمت بھرے ہاتھوں میں میں اور تم ہیں درود والے۔ یہ حسین گلدستہ جو ہے، یوں کہو کہ پھولوں کا وہ گلدستہ جو کسی نگاہوں نے نہ دیکھا ہو، وہ ہے درود پڑھنے والے لوگ، وہ اتنے حسین رحمان کی بارگاہ میں۔ کس لیے؟ کیسے؟ یہ سب کچھ اللہ کا ہم پر رحم ہے، اور سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ آپ ایک دفعہ ایک مسجد سے، مدینہ منورہ میں کوئی مسجد تھی، وہاں پہ آپ تشریف فرماتے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ جو میرا امتی میرے اوپر ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجے تو اس پر رحم فرمانا۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض فرما کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کے اس خیال کو، اس درخواست کو اس طرح قبول فرمایا ہے کہ آپ کا جو امتی بھی آپ پر ایک مرتبہ درود اور سلام بھیجے گا، خود آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا۔
اس پر 10 مرتبہ اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، 10 خطائیں معاف فرما دے گا، 10 نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حیران ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جھک گیا۔ جب انسان ایک امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتا ہے ایک ہی بار، رب بھی اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اپنے درود پڑھنے والے پر۔ درود کے معنی کیا ہیں؟ امن، امان، سلامت، محبت، رحمت، برکت، شفقت، خدا کا ہنسنا مسکرانا درود ہے۔ یہ جو درود شریف ہے یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس محبت کو عیاں کیا اپنے بندوں پر، عیاں بھی کر دیا، عرش الہی پر تحریر بھی کر دیا، اور کہہ دیا سب نے پڑھنا ہے، لیکن کہتا ہے پڑھاتا اسی کو ہوں جس کو اپنے قدموں سے لگاتا ہوں۔ وہ ہیں درود والے، وہ ہیں درود والے۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ شراب پیا تھا، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا تھا شراب کے نشے میں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ یہ بات نہیں سمجھنا کہ پکڑ ہو گئی، نہیں، رحمان اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ آج اللہ کے کرم اور فضل سے وہ شخص 5 وقت کا نمازی ہے۔ کیا تھا کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تھی اس میں بھی اللہ نے اپنا ولی چھپائے رکھا۔ وقتاً حالات انسان کے خراب ہوتے ہیں معاملے، لیکن جب رب کی، یہی تو ہے اس کی ایک بات کہ ایسے ایسے کو اپنی بارگاہ میں لپیٹ لیتا ہے، بلا لیتا ہے اپنی رحمت میں، کہ دنیا کہتی ہے تو جہنمی تھے، رب کہتا ہے تھے کہا کچھ بھی تھے، ہیں تو میرے ہی بندے۔ تو آج کیا ہوا؟ لیکن یہاں بات یہ ہے اللہ نے اس کی زبان سے نام مبارکہ تحریر نہیں کرایا۔ اپنا نام تو وہ ہر کسی سے ادا کرا دیتا ہے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہ صرف اپنے محبوب بندوں سے ہی ادا کرواتا ہے۔ جنہیں اللہ چاہے انہی کو درود کی توفیق ہوتی ہے، جنہیں اللہ چاہتا ہو رحمتوں میں سمیٹ لینا یا سمیٹ چکے جو ہوں وہی درود پڑھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی درود پڑھا، انہیں اللہ نے خود تعلیم فرمایا، مگر سوچو تعلیم فرمایا، یہ نہیں انہوں نے دیکھا اور وہ خود پڑھنے، نہیں، پلک کوئی نہیں جھپک سکتا، اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تم اور ہم جو درود پڑھ رہے ہیں، تمہارے اوپر قانون کچھ اور ہے درود پڑھنے والوں کے اوپر، جو بھی جتنے بھی لوگ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے درود پڑھتے ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات پر قبول اور مقبول فرمائے، اور ہر مسلمان کو درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مگر درود جو پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اپنے رب کا ادب رکھے، یہ نہ منہ اٹھا کے کہے کہ میرے رب نے دعا کر لو، جو تم مانگ رہے ہو وہ ایسا کیسے ہو سکتا وہ نہ دے، اور جو تم نے کبھی درود مانگا ہی نہیں وہ تمہیں پڑھنا سکھا، ایسا کیسے ہو سکتا؟ درود پڑھنے والے کے تو خیال کو بھی خدا قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اس محفل میں اتنے کروڑوں لاتعداد لامحدود اتنے ملائکہ موجود ہیں، ہاتھوں میں کتابیں قلم ہیں، پتہ ہے کس وجہ سے ہیں؟ وہ صرف یہ دیکھو اللہ رب العزت کی تصدیق اس نے کرائی، اتنے موجود ہیں ملائکہ اور کتاب قلم ہیں، اور جانتے ہو کیوں ہیں؟ انہیں یہ خدا کی جانب سے حکم ہے کہ اے میرے ملائکہ یہ ہیں درود والے لوگ، درود پڑھنے والے، درود کی محفل میں، یہ میری محفل میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، تحریر کرو ان کی دعائیں، جن کی دعاؤں پر خدا خود ہی آمین کہے، سارا جہان ان کی دعاؤں کو لے کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تم نہیں سمجھتے، ہم بتا رہے ہیں، تم نے دوری کی ہوتی رب سے تو تمہیں سمجھ آتا رب کیا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ پر دوڑ کر چلا گیا اللہ کے پاس، ایک وہ ہے جس سے اللہ ہی نے اپنے سینے سے گلے سے لگا لیا، کیا بات ہو گئی؟ مگر بات یہی اتنی ہی ہے، اس پیارے رب کو اپنے دل میں بسا لی، جس دل میں رب آ جائے اس دل سے دنیا نکلتی ہے۔ ایک کپ میں ایک گلاس اگر کسی چیز سے بھر چکا ہو اس میں دوسری چیز نہیں آئے گی، ایسے ہی دل میں جس دل میں رب آ جائے اس دل میں دنیا کی محبت نہیں آئے گی، جو چیز خلاف شریعت ہے اس کو وہ چیز خلاف نفس ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے اس چیز سے خود اس انسان کا دل اس کو روکتا ہے، بے ساختگی ہر چیز
مگر کب؟ جب رب ہوگا دل میں. دل میں رب ہی نہ ہو. میرے دادا کہا کرتے تھے علم ہے محبت نہیں سوائے کانٹوں کے کچھ بھی نہیں. اور حقیقت ہے، حقیقت ہے. میں کہتا ہوں ایک بات، محبت تو پھر ان کی بات انہوں نے کہی. میں کہتا ہوں کہ جس دل میں علم ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے، اور اس دل میں ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لکھ لو، محبت کے ادب کے علاوہ جو کچھ تمہارے اندر ہے سب خامخواہی ہے. سوچ لینا. یہ جو بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، بزرگان دین، ولی اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، تم جن کو جانتے ہو، ان کے دل میں تم یہ نہیں سمجھو صرف محبت ہی تھی جس وجہ سے سب کچھ ملا. نہیں، یہ تمہاری لوگوں یا عام بندوں کی عقل کی بات ہوگی، ہماری عقل کی بات نہیں ہے. ان کے دل میں ادب تھا، آج بھی ہے. ادب تھا، اور کیا تھی؟ ادب سے ہی انسان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ادب سے ہی انسان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے. ادب نہیں ہوگا، وہ والی مثال ہے بے ادب بادب، بے ادب جو ہوتا ہے بد نصیب ہوتی ہے. سچ بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ اپنے دل میں اللہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام رکھو. کیسے؟ اپنے رب سے مانگو. جب ان کا نام مبارک ادا کرو، خود لو تو درود پڑھو، اور جب کسی سے سنو تو بھی درود پڑھو. اور درود پڑھنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھ لو. اگر دنیا کی ادھر ادھر کی کوئی باتوں میں ملوث ہو، یا کچھ اور کچھ گا رہے ہو، کچھ اور کر رہے ہو، کسی نے نام مبارک دیا، فوراً بسم اللہ پڑھ کر زبان پاک کر لو. نئی زندگی اس کو دے دو زبان کو، بسم اللہ کی برکت سے، اللہ کے حکم سے، اور پھر پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اور یہی کرو. یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی پوری محفل میں 1000 بار ان کا نام مبارک سنے تھے، ایک ہی بار پڑھنا کافی. کوئی نہیں، ایسا کچھ نہیں. وہ کہتے ہوں گے، ہم نہیں کہتے. ہمارے ابا کہتے تھے کہ بار بار درود پڑھنے سے زبان گھس جاتی ہے کیا؟ نہیں. دنیا کی خواہشات بار بار ہو رہی ہے، جنتوں کی طلب بار بار ہو رہی، آخرت سجانے کی بات بار بار ہو رہی، سب کچھ بار بار ہو رہا. لیکن جن کے صدقے میں مجھے اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا، ان کا نام آئے اور میں کہہ دوں ایک ہی بات درود، تو مجھے چاہیے میں اپنے رب کے سامنے حیا دار بن جاؤں، شرمندہ ہوں. یہ تمہیں بھی کہوں گا، خود کو بھی کہوں گا. دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوں، فرقے پکاروں سے میرا بات کا مطلب نہیں، لیکن جو ایسا کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب سے توبہ کریں. خود بتاؤ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ایک محفل میں 10,000 مرتبہ آئے، یا ایک سے زائد مرتبہ آئے، تو یہ تو رب کا ہم پر رحم ہے کہ ان کے نام کے صدقے میں ہم پر رحمت کی چادر اڑا رہا ہے. ایک آدمی نام مبارکہ ادا کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لیتا ہے، وہ زبان سے ادا کرتا ہے، ساری دنیا پر خدا کی رحمت کے حجابات بڑھا دیے جاتے ہیں. یہ سب چھپائی ہوئی اس کی رازات ہیں جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں. یہ ایک آدمی کے نام، ایک آدمی کے ادا کرنے پر یہ معاملہ ہے، کیونکہ آدمی کی بات نہیں، بات تو نام مبارکہ کی ہے. اور ایک دفعہ درود پڑھنے سے ہم اپنے رب کے ہم جلیس ہو جائیں، تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ درود اور سلام بھیجیں. سوچو، مال چاہیے ہزاروں، دنیا چاہیے ہزاروں، ہر چیز چاہیے ایک سے کروڑوں برکت، لیکن جس چیز سے اللہ ہی تمہارے اوپر اتنا مہربان ہو جائے کہ تمہارے خاطر جس نے کہہ دیا رب نے کہ میں اپنا عذاب اور عتاب بھی تم پر نازل کروں، تو وہ بھی پلٹ کر رحمتوں میں بدل جائے گا. ان کے نام مبارکہ پر، ان کی خدمت مبارکہ میں درود ایک بار، وہ بھی ان کا نام مبارکہ سن کے. ایسے کوئی قانون نہیں ہے، یہ انہوں نے بنائے ہوں گے جو ابھی کیا کہوں، چھوڑو. مگر اگر تم میں سے ہر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہو کر ہم سب تم اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں نوکر، تو چاہیے کہ جب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ ہم سنیں یا بیان کریں تو ہم درود پڑھیں. درود پڑھیں. یہ بے ادب زندگی میں دیکھو بھائی، میں نے جو ابھی کہا کچھ دیر پہلے، بدکار مر جانا پھر بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ بے ادب مر گئے. میں تو اپنے لیے کہتا ہوں اللہ جو میرے گناہ تجھے معلوم ہیں، ان پر انکار نہیں ہے مجھ کو، ہر گناہ اپنا قبول اور منظور ہے، مگر اے رب ہم میں سے کسی کو بھی بے ادبی
سے ہم میں سے ہر کسی کو بے ادبی اور بدتمیزی سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھنا. آمین. اور بے ادبی اور بدتمیزی میں کوئی باپ دادا یا ان کی نہیں کہہ رہا. بے ادبی نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ پاک بچا کر رکھے. سب کو اپنے بچوں کو تعلیم جب دو تو پہلے تو انہیں کلمہ پڑھنا سکھاؤ اور پھر ان کو ادب سکھاؤ. ایک باپ کا اپنی اولاد کو ایک انعام ادب جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. آج لوگ بچوں کو بہت ساری چیزیں دین کی سکھا تو دیتے ہیں، ایسے لازم ان پہ کر دیتے ہیں جیسے ابھی سے 6 سال میں ہی کچھ ہو جائے گا. رب نے چھوٹ دے رکھی 7 سال کی، وہ بہت محترم بات ہے، سکھاؤ مگر ان کو ادب سکھاؤ. اور ادب کون سکھائے گا میرے عزیز بھائیوں؟ جس کے پاس خود کو ادب ہوگا. میں خود کنگلا ہوں تو تمہیں کیا دوں گا؟ تم خود کنگلے ہوگے، اگلے کو کیا دو گے؟ بس بات ختم. یہی بات ہے. اللہ ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے. ہمیں اپنی بنائی ہوئی ہر چیز کی قدر اور قیمت کرنے کی ہمیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کے دل میں اپنی محبت اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب اور احترام ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا سے بلند درود شریف کا ورد کیجیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی بھی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کے کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں آپ اپنے رحم اور کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھانا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں کی وجہ سے اور اپنے رحم و کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے رحم کرم اور فضل سے جب بھی تو ہم سب کا خاتمہ فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی آپ ہم سب کا خاتمہ فرمائیں آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانس رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ و درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس محفل میں موجود جتنے بھی لوگ اپنے دلوں میں جو کچھ بھی دعائیں لے کر آئے ہیں تو ان کی دعاؤں کو ان سے بہتر جاننے والا ہے. تو ان کی دعاؤں کو درود کے ساتھ اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات پر قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو کچھ ہم سب نے آپ سے مانگا تمام دعائیں ہماری آپ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.